لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوبي رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من لدن آدم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وجلیل خطابه ومتقن بیانه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات پڑھنے پر محمد. محترم سامعین اکرام، برادران عزیز، خالق کائنات نے حضور پاک کو کئی الگ الگ القاب سے یاد فرمایا ہے، کئی طرح کے الفاظ کا استعمال کیا حضور کو خطاب کرنے کے لیے، پہچنوانے کے لیے. لیکن یہ آپ کا صرف خطاب نہیں بلکہ آپ کی ذمہ داریوں اور آپ کے کام کے طریقے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس میں ہم اگر اس لفظ کے اوپر بات کرنے جائیں کہ رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کو عالمین کے لیے. عالم اپنے آپ میں اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، ہماری اتنی ترقی یافتہ سائنس آج تک اس عالم کو درک نہیں کر سکی. کچھ حصوں تک ابھی پہنچ سکے ہیں، تو پورا ہندوستان ابھی کچھ دن پہلے جشن منا رہا تھا. معمولی سی ایک جھلک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ ایک عالم کی بات ہے. پھر حضور کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب عالمین کا یہ تصور، یعنی صرف یہ تصور کر پانا کہ عالمین کیا ہے، اس کے لیے پہلے ذہن میں عالم آ جائے، پھر اس کے بعد عالمین کا تصور ہو، اور پھر سامنے رکھ کر حضور پاک کی ذات کو رحمت للعالمین کہا جائے. حضور کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. میں نے کہا یہ لفظ اپنے آپ میں بہت زیادہ گنجائش رکھتا ہے، لیکن ایک خاص موضوع کی طرف اشارہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اسی کو بیان کریں گے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد علیہ. جو بھی کام حضور کے ذریعے سے ہوگا بنام اسلام، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہو یا سیرت کی صورت میں ہمارے سامنے ہو، وہ دونوں رحمت کے پیرائے سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے، ہمیشہ رحمت کے ہی زمرے میں آئیں گے. اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
اب یہ اپنی ادبی بحث یہاں پر نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ کے بعد جس لفظ کو ذکر کیا جائے اس کا معنی محصوریت کا معنی ہوتا ہے. فرمایا وما ارسلناک کا خاص طور سے نفی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے بعد جو لفظ آئے اس کا اپنا معنی صرف اور صرف آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا عالم اسلام، پورا کا پورا اسلام سوائے رحمت کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے. توجہ فرمائیں گے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پورا اسلام یعنی اسلام کے جو واجبات ہیں وہ بھی رحمت ہیں، جن چیزوں سے روک لیا گیا ہے وہ رکنا بھی رحمت ہے، جو فرائض اور ذمہ داری ہمارے اوپر ہیں، جو بھی قانون اور شریعت، جو بھی چیزیں اسلام کے اس دائرے میں آتی ہیں وہ سب کے سب سراپا رحمت ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن کچھ اعتراضات اسلام کے اوپر قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور آج تک وہ اعتراضات اپنی جگہ کے اوپر ہیں. انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض جس کا جواب آج کی اس مجلس میں کوشش کریں گے کہ پہنچایا جا سکے، وہ یہ ہے کہ اگر اسلام اتنا ہی حقوق بشر کی بات کرتا ہے اور لوگوں کی کامیابی اور لوگوں کو کامیاب بنانے کی بات کرتا ہے، جہاں مرد و زن کو مساوات کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کا بھی وہی حق ہے جو مرد کا ہے، اور عورت کسی بھی مسئلے میں مرد سے کمزور نہیں ہے اسلام کی نظر میں، تو جو اسلام یہ نظریہ پیش کر رہا ہے اس اسلام نے آتے ہی غلامی اور کنیزی جیسی پست رسم کو ختم کیوں نہیں کر دیا جا اسے؟ آپ کسی بھی مجتہد کے توضیح المسائل میں، رسالہ عملیہ میں مجھے اگر دکھا سکیں کہ غلام خریدنا اور بیچنا مثلا حرام ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کسی امام معصوم علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو یہ کہیں کے اوپر مل جائے کہ آج کے بعد سے غلام اور کنیزوں کا خریدنا اور بیچنا حرام ہو گیا، کہیں نہیں ملے گا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر حدیث میں ہوتا تو پھر مسائل میں آ جاتا. مسائل کہیں اور سے نہیں آتے، یہ وہی سورس ہے. چونکہ وہاں نہیں تھا لہٰذا یہاں تک نہیں پہنچا. اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس بات کو نہ مانتا ہو کہ کسی ایک عام انسان کو غلام بنا لینا، قید کر لینا اور اسے اپنے مفاد کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا یہ قبیح نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر پائے گا. حتیٰ بعض یورپینس نے تو اتنا الزام لگایا اسلام کے اوپر کہ اس کو موجد بتا دیا اور بتایا کہ یہیں سے شروعات ہو رہی ہے غلام اور کنیزی کے کانسیپٹ کی، جبکہ خوب اچھی طرح لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رسم ہے جو سالہ سال سے ہو کر چلی آ رہی تھی. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. سالہ سال سے یہ رسم، اس سے پہلے کہ حضور اس دنیا میں تشریف لاتے، اگر میں آپ کو بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف اشارہ کروں، آپ کے سامنے بنی اسرائیل فرعون کے زمانے میں ہے. بنی اسرائیل کی جو کیفیت اور جو حالات ہیں فرعون کے زمانے میں، غلام یعنی واقعی بے معنی حقیقی غلام جو ہوتے ہیں وہ بنی اسرائیل نے جھیلا ہے. واقعی جو کنیزی کا حق ہے، جو کنیز جسے کہا جا سکتا ہے، تو موجد تو اسلام کہیں سے نہیں ہے. یہ تو بے سرپیر والی بات ہوئی کہ الزام لگایا جائے اسلام کے اوپر. لیکن ایک سوال بہرحال اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ یہ کہ اگر ایک خراب رسم پہلے رائج تھی، مثلا شراب رائج تھی لوگوں کے درمیان، اسلام نے آ کر کہا شراب حرام ہے، اور اس کے بعد سے شراب کو اسلام نے کبھی جائز نہیں کیا. بہت سے طرح کے عرب کے اندر نکاح موجود تھے، اسلام نے ان تمام نکاح کو حرام قرار دیا، صرف نکاح کے صحیح طریقے کو جائز رکھا. کئی طرح کے نکاح موجود ہیں، موقع نہیں ہے کہ یہاں کے اوپر سے نہ حضور ذہنی ہے اور نہ وقت ہے. بہت ساری چیزیں تھیں جس کو اسلام نے بعد میں آ کر حرام قرار دیا اور کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ نہیں ہوگا. مثلا سود لینا اور دینا یہ عام چیز تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے آتے ہی کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. اب اس کے بعد سے یہ چیز ختم ہو گئی، حرام ہو گئی.
نہ ہم لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، وہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ جب تمام چیزوں کے اوپر اسلام نے اس طریقے سے صاف اور واضح طور پر حکم سنا دیا، تو پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ آج کے بعد سے غلام اور کنیزیں خریدنا اور بیچنا حرام، جس کے پاس بھی جو بھی غلام اور کنیزیں سب کے اوپر واجب ہے کہ وہ آزاد کر دے؟ یہ کہا جا سکتا تھا۔ کیا تاریخ میں ایسا ہوا؟ کیا اسلام میں ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ حضور پاک اپنے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد وآلہ، دیکھیں بعد میں شاید یہ چیزیں نہ ہو پاتی، لیکن خود نبی کریم اپنے زمانے میں تو یہ کر سکتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، پروردگار کا حکم ہے، آج کے بعد سے کنیز اور غلاموں کا معاملہ بدل گیا۔ اب تک جس کے پاس بھی رہے ہوں وہ معاملات دوسرے تھے، لیکن آج کے بعد سے ان کو رکھنا حرام ہے، سب کو آزاد کر دیجئے۔ نہ کوئی آج کے بعد خریدے گا، نہ کوئی بیچے گا، اور جس کے پاس بھی ہیں وہ لوگ آزاد کر دیں۔ معاملہ حل ہو جاتا، کتنا آسان تھا، سارے غلام آزاد ہو جاتے، ساری کنیزیں آزاد ہو جاتی، اور اس کے بعد خریدنے اور بیچنے کا کوئی سسٹم بھی نہیں تھا۔ تو کتنا آسان تھا یہ، پھر کیا کیوں نہیں؟ اگر اتنا ہی آسان ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں تو یقیناً اسلام نے اقدام کیا ہوتا۔ اسلام نے اقدام کیا یا نہیں، یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ کیا غلام اور کنیزوں سے متعلق آپ جائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کو اس طرح کے ڈھیروں سوالات مل جائیں گے جو مسلمانوں کے اوپر، اور خاص طور سے ہماری اپنی ذمہ داری ہے، چونکہ دوسروں کے پاس کون سا اسلام ہے اس کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے پاس اسلام ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو اسلام ہمارے پاس ہے اس میں کہیں بھی کوئی بھی سوال، کوئی بھی ایسا شبہ نہیں رہ گیا کہ جس کا جواب اہل بیت علیہم السلام کے یہاں نہ ہوا ہو۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے تو اب ہمیں ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تمام سوالات کے جواب موجود ہیں، بس اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، بس اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کتنا آسان ہوتا، ایک دن میں حکم سنا دیا جاتا کہ آج کے بعد سے غلام اور کنیزوں کو خریدنا اور بیچنا حرام، اور جو بھی موجود ہیں جس کے پاس وہ لوگ آزاد کر دیں۔ آسان ہو جاتا کہ یقیناً آسان ہو جاتا، لیکن ایک سب سے بڑی مشکل تھی۔ وہ مشکل یہ تھی کہ غلام اور کنیز ہوتے کون تھے؟ جو مالدار اور ثروت مند افراد ہیں، انہیں خود کام نہ کرنا پڑے، اس کے لیے یہ شروع جہاں سے ہوا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے جو بھی نچلا طبقہ تھا مال کے لحاظ سے، میں کسی اور لحاظ کی بات نہیں کرنا چاہتا یہاں پر، مال کے لحاظ سے جو بھی نچلا طبقہ تھا اسے اس مالدار طبقے نے اپنا غلام اور اپنی کنیز بنا لیا۔ اگر آپ تاریخ میں جا کر تلاش کریں گے تو ہمیشہ اور آج بھی یہی معاملات ہیں، سرمایہ داران گنتی کے ہوتے ہیں، انگشت شمار، اور ان کے لیے کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی افراد جن کے پاس غلام اور کنیزیں تھیں وہ کم تھے، اور غلام اور کنیزوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لہٰذا اگر ایک دن میں یہ حکم سنا دیا جاتا کہ چلیے اب اس کے بعد سے ان سب کو آزاد کر دیا گیا اور کوئی بھی غلام اور کنیز نہیں رکھے گا اور حرام ہے خریدنا اور بیچنا، تو یہ جو اتنی کثرت میں غلام اور کنیز روڈ کے اوپر آتے، ان کی ذمہ داری کون اٹھاتا؟ یہ غلام اور کنیز جو رہ رہے ہیں دوسروں کے گھروں میں، ظاہر ہے کہ غلامی کا ٹھیک ہے، لیکن اس کے رہنے کی ایک جگہ ہے، اس کے پہننے کے لیے لباس کا انتظام کرنا مالک کی ذمہ داری ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ مالک کی ذمہ داری ہے۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ روڈ کے اوپر آ جائیں تو ان کے رہنے کا انتظام کون کرے گا؟ ان کے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ پھر ان کے لباس کا اور ان کی دوسری ضروریات کا انتظام کون کرے گا؟ چونکہ ابھی تک مالک کو ان سے فائدہ پہنچ رہا تھا تو اس فائدے کے بدلے میں مالک ان کے لیے کچھ کر بھی رہا تھا، لیکن جب یہ ہمارے غلام ہی نہیں رہے تو اب اس کے بعد ہم ان کے لیے زحمتیں کیوں اٹھائیں؟ اب ہم ان کا خرچ کیوں برداشت کریں؟ لہٰذا جہاں ہم پریشانی کو حل کرنے جاتے وہاں پریشانی اس سے بڑی کھڑی ہو جاتی۔
نبی کریم یا دین اسلام کسی بھی چیز پر فقط اعتراض نہیں کرتا، بلکہ اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا راہ حل پہلے تلاش کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ نہیں کہا جا سکتا یہ کام غلط ہے بند کر دیجئے، ٹھیک ہے بند کر دیا، ڈاکٹرز نہیں ہونے چاہیے بند کر دیا، لیکن علاج کا کوئی دوسرا طریقہ لائیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہاسپٹل کا سسٹم غلط ہے، مثلا محرم نامحرم کوئی وہاں پر خیال نہیں ہو رہا لہٰذا ہاسپٹلز بند کر دیے جائیں، اچھی بات ہے بند کر دیے جائیں، لیکن اب اس کے بعد اس کی دوسری کوئی چیز جو اس کی جگہ پر آ سکے، اس کا راہ حل کیا ہے؟ اسلام کسی بھی قانون کو تب تک ختم نہیں کرتا جب تک اس سے بہتر قانون نہ لے آئے، جب تک اس سے بہتر قانون نہ لے آئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے مفہوماً عرض کیا، جب تک اس سے بہتر نہ لے آئے تب تک کسی قانون کو ہٹاتا نہیں۔ تو رسول اللہ کو یقیناً یہ قانون پسند نہیں ہے، لیکن اگر اس طریقے سے جیسے ہم چاہ رہے ہیں راہ حل کیا، اس کا حل نکالا جائے تو پھر پریشانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ توجہ فرمائے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی تعداد مثلا 100 میں سے کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ 20 لوگ۔ ان 20 لوگوں کے پاس مثلا 1000 غلام ہیں، یہ آزاد کر دیں، 20 لوگوں کے پاس سے 1000 غلام اور کنیزیں آزاد ہو گئیں۔ کیا صرف مسلمان ہی غلام اور کنیز رکھتے ہیں؟ یہودی کیوں رسول کی بات مانیں گے؟ عیسائی کیوں رسول کی بات مانیں گے؟ کفار و مشرکین کیوں حضور کی بات مانیں گے؟ نہ قرآن کی آیت کے اوپر عمل ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے رسول اللہ کی بات کی کوئی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ جب صلح نامے میں محمد رسول اللہ لکھ دیا جائے تو اس لفظ پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں، صرف اس لفظ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے کب ہیں؟ اس میں محمد بن عبداللہ لکھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضور پوری طریقے سے ایک اعلان عام کر دیں اور قرآن کی آیت بھی آ جائے تو یہ حکم صرف مسلمانوں پہ نافذ ہوگا۔ مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں کی تعداد ہے کتنی؟ مٹھی بھر۔ اکثریت یہودیوں کی ہے، اکثریت عیسائیوں کی ہے، مشرکوں کی ہے، کافروں کی ہے، اور پھر درمیان میں جو منافقین بیٹھے ہیں ان کا تذکرہ جانے دیجئے۔ لہٰذا اگر یہ حکم ہو جائے بالفرض، توجہ فرمائیں، اگر یہ حکم ہو جائے کہ آزاد کر دیجئے، سارے مسلمان مل کے آزاد کر دیں، اور انہوں نے سارے غلام آزاد کر دیے، مثلا 100 لوگوں کو آزاد کر دیا گیا، یہ غلام جب اس کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، جب اسے کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، جب اس کی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، مسلمانوں کی طرف آ نہیں سکتا چونکہ مسلمانوں کے ہاں حرام ہو گیا، نتیجتاً یہ جائے گا یا یہودی کے پاس یا عیسائی کے پاس یا کافر کے پاس یا مشرک کے پاس، اس لیے کہ اس کو اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ ایک روز میں یہ اپنے آپ کو اتنا آمادہ نہیں کر لیں گے کہ اب ان کو کسی کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا ضرورت کے تحت جہاں ایک خرابی کو ہٹایا جا رہا تھا، غلامی تو ان کی نہ جاتی، اس لیے کہ وہاں پہنچ کر پھر وہی غلامی، پھر وہی کنیزی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں کو اور مضبوطی مل جاتی، یہودیوں کو اور مضبوطی مل جاتی، کفار و مشرکین اور مضبوط ہوتے۔ آپ جا کر ذرا کربلا کے شہیدوں میں غلاموں کی فہرست نکال کر دیکھیے، کتنے غلام ہیں جو کربلا کی جنگ میں موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ چونکہ انہیں نکالا نہیں گیا، چونکہ انہیں ہٹایا نہیں گیا۔ تو ہٹا دیا جائے تو کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی یہ ہے کہ ان کا انتظامات کیسے ہوں گے ان کے؟ تو پھر اس کا مطلب کیا اس رسم کو ایسے ہی چلنے دیں؟ کہ نہیں، اس کا راہ حل نکالا جائے گا، اس کا راستہ نکالا جائے گا، لیکن جیسے اہل بیت بتائیں گے، جیسے رسول اللہ بتائیں گے، جیسے قرآن بتائے گا، اس طریقے سے اس کا حل نکلے گا۔ کیا حل ہے؟ کہ اگر بیماری دیرینہ ہو اور پرانا مرض ہو تو اس کا علاج ایک لمحے میں نہیں کیا جاتا، علاج میں وقت لگتا ہے، زمانہ لگتا ہے۔ وہ زمانہ اور وہ وقت کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس رسم کو ہٹا دیا جائے، اس رسم کو ختم کر دیا جائے۔ کیسے؟ غلام خریدے جائیں لیکن بیچے نہ جائیں، توجہ فرمائیں،
غلام خریدے تو جائیں گے. جائیے سیرت اہل بیت علیہ السلام میں دعویٰ کر رہا ہوں, کوئی ایک غلام لے کر آئیے جسے اہل بیت نے بیچا ہو. خریدنے والوں کی بہت تعداد ہے, بہت سے غلاموں کو خریدا, بیچتے کبھی نظر نہیں آئے. جب اتنے غلام خریدے گئے تو یہ ہو کیا رہے ہیں کہ خریدا جائے گا, آزاد کیا جائے گا, خریدا جائے گا, آزاد کیا جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ اس طریقے سے غلامی کی اس مشکل سے اس کو نکالا جا سکتا ہے, نجات دلایا جا سکتا ہے. تو پھر ایک کام کیجئے, سارے غلاموں کو ایک ساتھ خرید کے آزاد کر دیجئے, پھر وہی مشکل ہے. توجہ فرمائیں, سارے غلاموں کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہی پریشانی ہے. اور اصل مسئلہ انسان کی آزادی کا ہے ہی نہیں جب تک انسانی ذہن میں اس انسان کو غلام کی حیثیت سے دیکھا جاتا رہے. یہ کسی آقا کی ملکیت میں رہے یا نہ رہے, اس کا مقام وہی رہے گا جو ہمیشہ سے ذہنوں میں ہے. لہذا اس کی آزادی سے پہلے انسان کے ذہن سے غلامی کا تصور مٹانے کی ضرورت ہے. اگر یہ غلامی کا تصور انسان کے ذہن سے نہ مٹے گا تو لاکھ انسان آزاد کر دیا جائے, اس کا فائدہ نہ ہوگا. یعنی انسان کی جو اپنی عزت ہے, جو عزت نفس ہے, اگر اس کو محفوظ نہ کیا جا سکے تو پھر اس کو آزادی دلا کر کریں گے کیا؟ گھر کے اندر تھا تب بھی غلام ہے, گھر کے باہر چلا گیا, کون ہے جو غلام کو اپنی بیٹی دے گا؟ کون ہے جو غلاموں کے ہاں رشتہ کرے گا؟ ایک الگ سے معاشرہ بنا دیا جائے گا, بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے یہاں ایک خاص قوم ہے کہ جس کے لیے ایک الگ سے جگہ ہم سے سمجھتے ہیں, ان کے لیے ایک الگ سی جگہ رکھی گئی ہے, الگ سے مقام ذہن میں ہے. یہ نہ برابر میں بیٹھ سکتے ہیں, نہ ایک تھالی میں ساتھ میں کھا سکتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ کا پانی پیا جائے گا. ایک ہی مذہب کے ہیں, ایک ہی دین کے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے معاملات میں اتنا فرق ہے. اسلام نے کہا اگر ہم غلاموں کو یوں ہی آزاد کر دیں تو آزاد تو ہو جائیں گے, لیکن یہ فرق بہرحال باقی رہے گا, برابر سے نہ بیٹھ سکیں گے. کوئی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ ہوگا, کوئی خاندان میں رشتہ کرنے کو تیار نہ ہوگا, کوئی اپنے برابر میں بٹھانے کو تیار نہ ہوگا. حضور اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کہ ضرورت ہے کہ انسانی ذہن کو آمادہ کیا جائے, اس کی تربیت کیا جائے. کیسے تربیت کریں گے؟ کہ تربیت کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے. انسان کو غلام کے تئیں جب ذمہ داریاں دے دی جائیں گی, جب غلاموں کے بھی حقوق بتا دیے جائیں گے تو پھر یہ متوجہ ہوگا غلام کے لیے حق کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو غلام یعنی ہمارے لیے ایک حیوان کی مانند, لیکن اب انہوں نے حق کی بات کی. کیا مطلب؟ متوجہ ہوگا انسان. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہٰذا اگر ہم اس طریقے سے حضور کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا, اس کے اوپر اگر ہم غور کریں, کیا کیا حضور نے؟ اگر انسان واقعی آزاد کر دیا جائے لیکن فکر میں اسے یہی سمجھا جائے نچلی کاسٹ کا ہے, کیا فائدہ ہوگا اس سے آزاد کر کے؟ ہمیشہ وہ وہی آج ہندوستان میں آپ دیکھ لیں, ایک قوم ہے جس کو آج تک وہی سمجھا جائے گا, لاکھ وہ کتنے ہی بڑے منصب کے اوپر کیوں نہ ہو جائیں, کام نکلوانے کے لیے چاہے کوئی کتنا ہی سلام کر لے, لیکن اگر معاملہ برابری کا آئے گا تو برابر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ہاتھ سے پانی لینا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ ایک ہی مذہب کے ہیں, ایک ہی دین کے ہیں, ایک ہی طرح کے خداؤں کے ماننے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی طریقے پہ عمل نہیں کیا گیا. رسول اللہ نے کہا ہم اس غلام کو بغیر آزاد کرائے اگر عزت دلا دیں تو, غلام غلام رہے لیکن اس میں اور آقا میں کوئی فرق نہ رہ جائے, کارمندی رہ جائے گی, فکر کی تنزلی ختم ہو جائے گی, انسان کام وہی کرے گا, لیکن اس کے باوجود خود آقا کے ذہن میں یہ غلام نہ رہے گا. اور سب سے اہم بات, خود اس کی نظر میں
اس کا اپنا وقار ہوگا، اس کی اپنی خواہش ہوگی، اس کی اپنی سوچ ہوگی۔ یہ کیسے کیجئے گا؟ کا طریقہ ایک ہی ہے کہ غلاموں کو عزتیں عطا کر دی جائیں۔ یا رسول اللہ، غلام کو عزت کیسے عطا کریں گے؟ کہا گھبراؤ نہیں، بہت سے گاڑی شین کہنے والے ہوں گے، لیکن ان شین کہنے والوں کے درمیان ایک سین کہنے والے کو گلدستہ اذان پر بھیجیں گے۔ یا رسول اللہ، اتنے اچھے لہجے والے موجود ہیں، اتنی اچھی قرأت کرنے والے موجود ہیں، عربی بولنے والے بہترین، ایک حبشی کو، ایک سین کہنے والے کو آپ گلدستہ اذان پہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ بتانا چاہتا ہوں تمہاری نظر میں آج تک یہ غلام رہا نا، اس سے پہلے تک تم نے غلام کی حیثیت سے دیکھا، لیکن اب آج کے بعد میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں غلام کو تم اپنے اشارے پہ بلاتے تھے تو آتا تھا، اس سے کہتے تھے بیٹھو تو بیٹھتا تھا، اس سے کہتے تھے کھڑے ہو تو کھڑا ہوتا تھا۔ اب بلال بلائیں گے، تم سب کو آنا پڑے گا۔ اب بلال بلائیں گے، تم سب کو آنا پڑے گا۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے مجمع سے سوال کروں، کیا ہمارے ذہن میں اگر میں آپ کے سامنے کہوں بلال تو کیا آتا ہے ذہن میں؟ ایک بدو غلام یا رسول اللہ کا مؤذن؟ اگر بلال کہہ دیا جائے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ نے ذہنوں کو بدل دیا کہ اگر ذہن بدل جائیں، اگر سوچ بدل جائے تو رہنے والا کہیں رہے، اس کی عزت بڑھ جائے گی، اس کا وقار بڑھ جائے گا۔ اور انسان اپنی عزت کے ساتھ اگر رہ رہا ہو، اپنے وقار کے ساتھ ہو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ کہاں کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عزت مل جائے گی تو پھر خود بخود یہ غلامی اپنے آپ آہستہ آہستہ ختم ہوتی نظر آئے گی۔ ایک مثال نہیں ہے، ڈھیروں مثالیں ہیں۔ رسول اللہ نے سلمان فارسی جس کو غلام سے آزاد کروا کر منا اہل البیت کی منزل تک پہنچایا، فرمایا ہم بتانا چاہتے ہیں اگر معرفت اس مقام پر ہوگی تو غلام اور آزاد کا فرق نہ کیا جائے گا۔ جناب سلمان اپنی معرفت کی بنیاد پر ہیں جہاں ہیں، فرمایا اگر معرفت میں کمی نہ ہو تو پھر وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ کیا نہیں دیکھا گیا؟ غلام ہے، آزاد ہے نہ۔ یہ سوال کہاں سے ہوا کہ یہ غلام ہے کہ آزاد ہے؟ اسلام نے غلامی کی اس رسم کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ نکالا کہ غلاموں کے اپنے حقوق بیان کر دیے جائیں، مالک کے اوپر اتنی ذمہ داریاں رکھ دی جائیں کہ وہ غلام پالنے سے گھبرانے لگے، غلام رکھنے سے گھبرانے لگے۔ خبردار اس کے حق میں زیادتی نہ ہو جائے، خبردار اس سے غلط لہجے سے بات نہ کرنا، اگر یہ بھی مسلمان ہے تو پھر تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس سے اس طریقے سے تم رویہ اختیار کرو۔ خبردار اسے مارنے کی کوشش نہ کرنا، اسے اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ اب وہ انسان جو اب تک غلام کو اپنی آسائش کے لیے رکھے تھا، اب وہ خود اس کی آسائش اور اس کے رہنے کے انداز کو دیکھ کر پریشان ہے۔ اسلام نے کتنی ذمہ داریاں لاد دی ہیں، اب اس کے بعد تو ہمارے لیے رکھنا مشکل ہو گیا کہ اگر نہیں رکھ سکتے، اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو آزاد کر دو۔ غلامی سے انسانیت کو آزاد کرایا جائے گا۔ روزہ نہیں رکھ پائے تو غلام آزاد کر دو، شرعی معاملات آئے غلام آزاد کر دو۔ ہم چاہتے ہیں غلام آزاد ہو، لیکن آزاد شدہ غلاموں کو ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی مقام نہ ہو۔ آزاد شدہ غلاموں کو ایسی جگہ دی جائے گی جہاں ان کی اپنی عزت ہو، ان کا اپنا وقار ہو۔ یعنی کیا بنانا چاہتے ہیں کہ ہم غلاموں کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو تم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ غلام رسول اللہ کا مؤذن ہو جائے گا، غلام رسول اللہ کے سامنے من اہل البیت میں شامل ہو جائے گا۔ صرف غلاموں کے معاملات ہیں کیا؟ کنیزوں کے معاملات نہیں ہیں۔ آئیے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک کنیز نے آ کر آواز دی، لے کر آئی کھانا امام کی خدمت میں، شوربہ گرم تھا، امام کے جسم مبارک پر گرا، اور جیسے ہی امام نے اسے پلٹ کر دیکھا کہتی الکاظمین الغیظ وعافین عن الناس۔ جو لوگ پروردگار کی طرف سے ہوتے ہیں نا، ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں،
اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا، یہ واقعہ 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن کبھی ذہن میں نہیں آیا یہ کنیز قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، امام کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی آیت سنا رہی ہے. اس کنیز کو اتنی تمیز کہاں سے آئی کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہو؟ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں، اگر غلاموں اور کنیزوں کو اہل بیت کے گھر میں دیکھو تو خادم اور خادمہ کی نظر سے نہ دیکھنا. یہاں ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور یہ ایک مثال نہیں، نہ جانے کتنی مثالیں ہیں. سب سے بہترین مثال اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ خادمہ، وہ کنیز کہ جسے آج تک دنیا فضہ کے نام سے جانتی ہے، اگر کلام کرنے پہ آئے تو سوائے قرآن کے کچھ نہیں بولتی. اس کے لیے کیا کیجئے گا شہزادی؟ اس کنیز کو کیا کنیز رہنے دیجئے گا؟ کہ نہیں، تم تصور نہیں کر سکتے فاطمہ اسے کیا عطا کریں گی. بی بی کیا دیجئے گا؟ کہ ہم اسے وہ بنا دیں گے جو دنیا سوچ نہیں سکتی. اے فضہ، ایک دن میں کام کروں گی، توجہ فرمائیں، ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تمہیں کام کرنا. بی بی یہ کیوں بتانا چاہتے ہیں یہاں خادمہ اور کنیز نہیں ہے. میں نے فضہ کو کنیز کی نظر سے نہیں، ایک بہترین بہن کی نظر سے دیکھا ہے. فضہ کو وہ مقام دیا. یہ الگ بات ہے کہ فضہ کی نظر میں یہ شہزادی ہیں، فضہ کی نظر میں یہ مالکہ ہیں، لیکن ان کی نظر میں کنیز نہیں. اور اگر میری بات کی تردید ہو رہی ہو تو جا کر تاریخ سے لائیے. حسنین گھر میں آتے ہیں تو خادمہ فضہ کہتے ہیں یا اماں فضہ کہہ کے خطاب کرتے ہیں. اگر اماں فضہ کہہ رہے ہیں تو یہ کس نے سکھایا؟ یہ کون ہے جو سکھا رہا ہے؟ لہٰذا اگر غلاموں کی اس طریقے سے آمادگی غلاموں کی جائے، ایسے انہیں عزتیں دی جائیں. امام کی خدمت میں آنے والا آیا اور آنے کے بعد امام سے ملاقات ہوئی، کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان لگا، غلام پہلے بیٹھ گئے. جب غلام بیٹھ گئے وہاں کے اوپر تو امام بھی آئے، اور امام نے اس آنے والے سے کہا آئیے بسم اللہ. اس نے امام سے کہا کہ مولا کتنا اچھا ہوتا ان کے لیے ایک الگ دسترخوان لگ جاتا، یہ اطمینان سے وہاں کھاتے فری ہو کے، ہم لوگ ایک طرف کھاتے. امام وہ نہیں ہوتا جو چکنی چپڑی باتوں کو سمجھ نہ سکے. امام کو دلوں کے راز پتہ ہوتے ہیں. امام سمجھ گئے کہنا کیوں چاہتے ہیں یہ. امام نے کہا کیوں، کیا پریشانی ہے؟ اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو اس میں دقت کیا ہے؟ امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ غور کریں. امام نے کہا اس کا خدا اور میرا خدا ایک ہے، اس کا نبی اور میرا نبی بھی ایک ہے، اس کی کتاب، اس کا قرآن اور میرا قرآن بھی ایک ہے. یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، کوئی فرق نہیں ہم میں. جبکہ حقیقت میں امام میں اور دوسروں میں زمین سے آسمان تک فرق ہے. لیکن امام بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم انہیں اپنے برابر کہہ رہے ہیں تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ جو مقام امام عطا کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اسی تربیت کا حصہ ہے. وہی فکر بدلی جا رہی، سوچ بدلی جا رہی. جناب قمبر مولائے کائنات کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور مولائے کائنات نے ایک مرتبہ قمبر سے کہا کہ قمبر ایک لباس خرید لاؤ ہمارے لیے. 2 لباس منگائے مولا نے. جناب قمبر 2 لباس لے آئے. پہلے ایک لباس منگایا، وہ ذرا مہنگا تھا، قیمتی زیادہ تھا، تو مولا نے ساتھ لے لیا. کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اتنا مہنگا کیا کریں گے پہن کر. گئے بازار، اسے واپس کیا، پھر 2 کپڑے خریدے مولا نے. دونوں اچھے تھے لیکن ایک ذرا زیادہ اچھا تھا. تو قمبر نے فوراً ہلکا والا اپنی طرف اور اچھا والا امام کی طرف. امام نے کیا کیا؟
امام نے فوراً اس اچھے والے کو قمبر کی طرف بڑھایا. چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں جو ہم لوگ بچوں کو کتابوں میں پڑھاتے ہیں، مکاتب میں. امام نے ان کی طرف بڑھایا. قمبر نے کہا کہ مولا آپ آقا ہیں. کہا نہیں قمبر، تم جوان ہو، بتانا کیا چاہتے ہیں مولا. قمبر تم جوان ہو، تمہیں بہتر لباس پہننے کی ضرورت ہے. مولا بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں غلامی اور کنیزی والا معاملہ ہی نہیں ہے. ہم یہاں پر مقام اور منصب معرفت کی بنیاد پر عطا کرتے ہیں. لہٰذا یہ طریقہ جو اہل بیت نے اختیار کیا، آہستہ آہستہ غلامی اور کنیزی کا سسٹم اسلامی دنیا سے تو ختم ہو گیا. بعد والوں کے ہاں بہت دنوں تک یہ چلتا رہا. جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا، بعد والوں کے ہاں بہت دنوں تک چلتا رہا. زمانہ لگا انہیں اپنے یہاں سے ختم کرنے میں، لیکن یہ حقوق بشر کی آواز اٹھانے والا سب سے پہلا مذہب اسلام ہے. یہ آج اسلام کے پاس آ کر اسے آنکھیں دکھا رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی. لہٰذا اہل بیت علیہم السلام نے باقاعدہ طور پر اس پر کام کیا. ایک ذرا سا اشارہ کر کے اور بات کو ختم کروں. یہ جو رسم چلی آ رہی تھی اہل بیت علیہم السلام، کیا میں نے شروع میں کہا تھا آپ کو خریدتے ہوئے دکھیں گے، بیچتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. پوری تاریخ میں آپ کو کہیں کے اوپر بھی اگر مل جائے تو مجھے ضرور دکھائیے گا کہ غلام بیچا گیا. نہیں، خریدا ہے، بہت بہت قیمتیں دے کر خریدا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بھی غلاموں کو خریدتے تھے، اس کے بعد آزاد کر دیتے تھے. لیکن آزاد ایسے نہیں کرتے تھے، یوں آزاد نہیں کیا جاتا تھا. غلام کو خریدتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے. اس لیے کہ اگر غلام کو یوں ہی آزاد کر دیا جائے تو وہ پریشان ہو جائے گا. امام اسے اس لائق بنا دیتے تھے کہ باہر کی دنیا میں جا کر کسی غیر کا محتاج نہ رہے. اس لائق بنا کر لوگوں کو بھیجا جاتا تھا. امیر المومنین نے یہ کام کیا. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہاں تک کہ چوتھے امام کا زمانہ. چوتھے امام کے زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ بہت کثرت سے یہ غلاموں کو خریدتے اور آزاد کرتے تھے. وہ مال کہاں سے آتا تھا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. خریدتے تھے اور بہت تیزی سے آزاد کرتے تھے. مثلا 6 مہینہ سال بھر اپنے پاس رکھا اور غلاموں کو آزاد کر دیا. اور اسی مدت میں اتنا سکھا دیتے تھے کہ جب باہر جا کر کہیں توحید پر بڑے بڑے فقیہ لڑ جائیں تو یہ غلام مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے. یہ تاریخ ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ غلام جب بڑے بڑے فقیہ آپس میں پریشان ہوتے تھے کہ قرآن حادث ہے کہ قدیم ہے، اس پہ بحثیں کر رہے ہیں، پریشان ہیں، نہیں معاملہ حل ہو پا رہا، تو یہ معمولی سے غلام جنہیں امام نے سال بھر اپنے پاس رکھا یا 6 مہینے اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد آزاد کر دیا، یہ ان لوگوں کے مسائل کا جواب دیتے تھے. جب جواب دیتے تھے تو پھر ان سے سوال کیا جاتا تھا، کہاں سے سیکھا تم تو غلام تھے، یہ تمہیں کہاں سے توحید جیسا سخت مسئلہ تم کیسے سمجھے؟ کہا اس نے سمجھایا جو حقیقت میں جانتا ہے توحید کسے کہتے ہیں. یہ اس نے سمجھایا جو جانتا ہے واقعی میں. اس طریقے سے چوتھے امام کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلتا رہا. اتنا زیادہ مشہور تھے، تاریخ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اس قدر مشہور ہو گئے چوتھے امام کہ جب راستے سے گزرتے تھے تو غلام آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، مولا ہمارا مالک بہت مارتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، مولا ہمیں خرید لیجئے. اپنے دوسرے غلاموں سے مولا کہتے تھے اس کے بارے میں پتہ کرو کون مالک ہے اس کا، کہاں رہتا ہے.
یعنی لوگ باقاعدہ امام کے سامنے آ کر کھڑے ہونے لگے، ان سے کہنے لگے، اصرار کرنے لگے، اور اس قدر امام نے غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا کہ لوگ اس بارے میں متوجہ ہونے لگے کہ امام بہت زیادہ خریدتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ائمہ نے یہ کام کیا، اس کے بعد کے ائمہ نے بھی یہ کام کیا ہے، لیکن چوتھے امام نے اتنی کثرت سے یہ کام کیا کہ لوگ اس کی طرف باقاعدہ متوجہ ہو گئے، اور امام نے لوگوں کو خریدا، خریدنے کے بعد ان کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ تربیت کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ مدینے میں قحط پڑا ہے، اہل مدینہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی دعائیں نماز استسقاء لے کے، کسی کی پروردگار سننے والا نہیں ہے۔ راوی کہتا میں نے دیکھا ایک آدمی آیا اور ان نماز پڑھنے والوں کے درمیان آ کر بیٹھا، ہاتھوں کو بلند کیا، بارش ہونے لگی۔ جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا بارش ہونے لگی۔ اہل مدینہ نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے، لیکن میں نے نوٹس کیا، میں متوجہ ہوا کہ یہ آدمی اس سے پہلے نہیں تھا، اور یہ ابھی آیا ہے، اور جیسے ہی اس نے ہاتھوں کو بلند کیا اس کے چہرے پہ عجب سے اثرات ہیں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بارش ہونے لگی۔ کہا جہاں بارش ہونا شروع ہوئی ویسے ہی یہ سارے لوگ خوشی منانے لگے کہ الحمدللہ خدا نے ہماری دعائیں سن لی، ہماری نماز قبول ہو گئی، اور یہ آدمی جس نے دعا کیا تھا یہ اٹھا اور چپ چاپ چل دیا۔ دیکھیں جو للہیت ہوتی ہے جس کے یہاں، وہ کھڑے ہو کے شو آف نہیں کیا کرتے۔ جن کے یہاں للہیت، انہیں فیس بک پہ اسٹوری لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ ہم نے کون سا کمال کر دیا ہے۔ یہ چپ چاپ اٹھ کے وہاں سے چل دیا، یہ پیچھے پیچھے چلے اس لیے کہ جان گئے یہ کون ہے۔ ہم دیکھیں تو یہ کون سا فقیہ ہے، کون سا عارف باللہ ہے کہ جو اس طریقے سے اپنے کو چھپائے ہوا ہے، پیچھے پیچھے چل کے آیا۔ دیکھا، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چوتھے امام کے گھر میں وارد ہو گیا، اور اس کے بعد امام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا وہ ابھی جو آدمی آیا ہے کون تھا؟ کہا ہمارا غلام تھا، کہا ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو مولا نے کہا یہ کھڑے ہوئے ان میں سے کون سا ہے؟ کہا یہ والا۔ تو کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے ہمیں بیچ دیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے ہمیں دے دیجئے۔ مولا نے کہا یہ میری مرضی کب تھی؟ یہ تو اس کی مرضی ہے، اگر یہ جانا چاہتا ہو تو اسے لیتے جاؤ۔ اہل بیت علیہم السلام کے یہاں جو گھر میں غلام اور کنیزیں، یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ اگر اتنا ہی آزاد کرتے تھے تو پھر گھر میں غلام اور کنیز کر کیا رہے؟ یہ جنہیں آزاد کر دیتے تھے ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا مولا یہاں جو عزت ہے وہ باہر کہاں، یہاں کے اوپر جو ہماری عزت ہے، جو ہمارا مقام ہے، آپ کے در سے بڑھ کر کون سی جگہ ہو سکتی ہے کہ ہم چلے جائیں؟ لہٰذا خود چھوڑ کر نہیں گئے، وہی افراد رکے رہے ہیں، وَإِلَّا لوگوں کو آزاد کر دیا، اور کئی لوگوں کی آپس میں شادیاں بھی کرائیں اہل بیت علیہم السلام نے۔ تو چوتھے امام نے کہا یہ تو اس کی مرضی ہے، میں کیسے فیصلہ کروں کہ یہ تمہارے ساتھ جائے گا؟ بتانا چاہتے یہ غلامی میں نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہے۔ غلام ہوتا تو مولا فیصلہ کرتے، اپنی مرضی سے رہ رہا ہے۔ امام نے کہا یہ اگر جانا چاہے تو چلا جائے۔ پتہ چلا کہ امام کے آمادہ کردہ غلام اس طرح کے ہیں کہ اگر ہاتھوں کو بلند کر دیں تو آسمان سے بارش ہونے لگے، جہاں بڑے بڑے متقی اور پرہیزگاروں کی دعاؤں کو پروردگار نہ سنے۔ امام ایسے تیار کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ غلام جب تیار ہو کر باہر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ باہر جا کر اپنے جیسوں کی تربیت کریں گے، اپنے جیسوں کی تربیت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر چوتھے امام کے زمانے سے لے کر چھٹے امام کا زمانہ آتے آتے فقہ جعفری کا ایک باب کھلے گا۔ یہ اچانک شاگردوں کی بھیڑ نہیں جمع ہوئی، یہ چوتھے امام کی زحمات ہیں، یہ تیسرے امام کی زحمات ہیں، یہ دیگر ائمہ کی زحمات ہیں، جنہوں نے زحمتیں کر کے ان کو آمادہ کیا۔ دنیا کو پتا چلا کہ جب یہ غلام سال بھر میں اس لائق ہو گیا تو ہم تو فلاں فرقے کے امام ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی دروازے پر جانا چاہیے۔ لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ امام نے کہا آؤ ساری دنیا کے جو بھی علوم لے جانا چاہتے ہو اسی در سے ملیں گے۔ در کے تاریخ میں پڑھیے، امام صادق علیہ السلام قرآن اور تفسیر نہیں پڑھا رہے تھے، وہیں سے سائنس پڑھائی جا رہی تھی، وہیں سے کیمسٹری پڑھائی جا رہی تھی، وہیں فزکس بتائی جا رہی تھی، وہیں حساب بتایا جا رہا تھا، وہیں جغرافیات بتائے جا رہے تھے، وہیں فلکیات
بتائے جا رہے تھے، تمام علوم وہیں سے بانٹے جا رہے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے جن غلاموں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو اس طریقے سے آمادہ کر دیا کہ دین کے لیے ایک مضبوط قلعے کی طرح ہو گئے، جہاں بڑے بڑے ثروت مند اپنے مال کو بچانے میں لگے تھے، یہ غلام قربانیاں دے رہے تھے، دین کی حفاظت کر رہے تھے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ غلاموں کا کارنامہ تھا۔ یا علی اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہاں یہ جو تربیتیں ہو رہی ہیں، یہ بعد میں دین کی بقا کے کام آئیں گے۔ ایسے انہوں نے دین کی خدمت کی کہ دوسرے نہیں کر سکتے تھے۔ ہے کوئی جناب بلال کی طرح جو زحمتیں اٹھائی ہیں، جو زحمتیں برداشت کی ہیں، اس وقت میں دوسرے جو افراد تھے غلاموں کے ساتھ اور زیادہ زیادتی کرتے تھے یہ، اس لیے کہ وہ تعصب جو تھا نا غلام اور مالک والا، وہ ان کے دلوں میں تھا۔ لہٰذا جب غلاموں کو دیکھتے تھے، اور وہ اسلام کو تیزی کے ساتھ، جو ابتدا میں جو لوگ آئے ہیں اسلام میں شامل ہوئے، یہی طبقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کسی نے انہیں عزت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسلام نے آ کے انہیں عزت دی، اسلام نے آ کے انہیں وقار دیا، اور ایسا وقار دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں تاریخ لکھ دی۔ جہاں دوسرے افراد مولا سے جنگ کی اجازت لے کر جا رہے ہیں، وہیں پر ایک غلام بھی آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ نہیں معلوم حسین کیوں اجازت نہیں دیتے، مجھے نہیں معلوم۔ کہتا ہے آقا ہم سمجھ گئے، ہمارا رنگ سیاہ ہے، پسینے سے بو آتی ہے، آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے خون، آپ کے خون کے ساتھ ہمارا خون شامل ہو۔ یہ امام حسین کو تانا نہیں تھا، امام پہ قربان ہو جانے کی طرف تھی بس۔ یعنی واقعی اس مرحلے پر کسی بھی انسان کا برداشت کر پانا بہت مشکل تھا کہ امام معصوم کو لوگ سامنے سے تانا دے رہے ہیں اور ہم مثلاً پاس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی حسین سے کہہ رہا ہے کہ حسین اگر کوئی نہیں ہے تو تم خود کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم آپ میں سے کوئی وہاں پر کھڑا ہو، کیسے انسان برداشت کر سکتا ہے اس چیز کو؟ لہٰذا یہ غلام بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آقا ہم سمجھ گئے آپ کیوں اجازت نہیں دیتے۔ جب یہ جملہ سنا حسین نے کہا اے جان جاؤ، ہم نے تمہیں اجازت دی۔ جان تلوار لے کے آئے میدان میں، اور آنے کے بعد اپنا تعارف کرایا۔ اپنے تعارف میں کہتے ہیں کہ سنو میں حسین کا غلام ہوں۔ اپنا تعارف، اس سے بڑا تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ جناب جان نے جب یہ تعارف کرایا نا، اس کے بعد بڑھ کے حملہ کیا، کئی ملعونوں کو واصل جہنم کیا جناب جان نے۔ اور اس کے بعد یہ جان بھی تو، یہ غلام بھی تو بھوکا اور پیاسا ہے نا امام کے ساتھ ساتھ، لہٰذا چاروں طرف سے اسے گھیر لیا۔ اور اس کے بعد جب جناب جان زمین کے اوپر گرے تو آواز دیا آقا ادرکنی، مولا ادرکنی۔ امام نے آواز سنی، تیزی کے ساتھ دوڑے۔ جتنی رفتار سے حسین کو اکبر کے جنازے پہ پہنچنا چاہیے، اتنی ہی رفتار سے حسین جان کے جنازے پہ آئے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ حسین کہتے کسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد جان کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ جان نے جلدی سے سر کھینچ لیا۔
جیسے ہی امام نے زانو پہ سر رکھا جان نے سر کھینچ لیا. امام کہتے اے جان کیا آنے میں دیر ہو گئی, اے جان کیا آنے میں تاخیر ہو گئی, یہ سر کیوں کھینچ رہے ہو؟ جان نے آواز دیا آقا آپ کا زانو میرا سر. توجہ فرمائیں, عجیب جملہ ہے, ایک جملہ مصائب کا ہے, سن لیجئے. جناب جان نے کہا آقا آپ کا سر, آپ کا زانو میرا سر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا اچھا جان تو ابھی بھی غلام اور آقا کا فرق باقی ہے. لو آج حسین تاریخ لکھنے جا رہے ہیں, اب اس کے بعد کسی کے ذہن میں شک باقی نہ رہ جائے گا. جان تمہیں برداشت نہیں کہ تمہارا سر میرے زانو پہ آئے. آقا کیا کیجئے گا؟ کہا دیکھتے جاؤ. ایک مرتبہ سر کو جھکایا, قیامت آ گئی. اپنا رخسار جان کے رخسار پہ رکھ دیا. اے جان تم نے اپنے کو کم قیمت سمجھا, تمہارا سر میرے زانو پہ نہ آئے گا, میرا رخسار تمہارا رخسار. عزیزو یہ وہ کام تھا جو حسین نے یا اکبر کے ساتھ کیا یا جناب جان کے ساتھ کیا. حق یہی ہے, اتنا کریم آقا, اتنا رحیم آقا. اب جب میدان میں کھڑے ہو کر آواز دے رہا ہو حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, تو کیوں نہ لاشیں طرف جائے, کیوں نہ ککی ہوئی گردنیں بولنے لگے. اتنا کریم آقا جب آواز دے گا. امام نے خود آواز دی, اے میرے شیرو تم سو رہے ہو, میں میدان میں اکیلا ہوں, تم آواز نہیں دیتے. پھر امام نے خود جواب دیا, ہاں ہاں موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے, تمہارا آقا تمہیں بلاتا اور تم آواز نہ دیتے, یقیناً تم ضرور آواز دیتے. امام تنہا رہ گئے, چاروں طرف سے تیر آتے جاتے ہیں. امام کا جسم نازنی چھلنی ہے. امام گھوڑے سے زمین پر آئے, سروتن میں جدائی ہو گئی. جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا ہے. جناب زینب گریہ کرنا چاہتی ہیں لیکن اتنی فرصت کہاں ہے. خیام میں آگ لگا دی گئی, خیموں کو لوٹا جانے لگا, بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگی. المختصر بیبیوں کو کربلا سے لے کر شام تک رونے کی اجازت نہیں ملی. یہی وجہ ہے جب رہائی کی خبر آئی نا تو زینب نے کہا پہلے مجھے اپنے بھیا پہ رو لینے دو, پھر فیصلہ کیا جائے گا ہمیں کہاں جانا ہے. مجلس برپا کی گئی. زینب نے مصائب پڑھے, سید سجاد نے مصائب پڑھے, ام کلثوم مصائب بیان کر رہی ہیں. ہر بی بی جو مظلومہ ہے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر رہی ہے. تمام بیویوں نے بیان تو کر دیا لیکن ایک شہزادی ہائے جس کی ننھی سی لہر قید خانہ شام میں. اے بی بی آپ اپنے مصائب کیسے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے. پروردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر انداز سے عزائے سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام دشمنان تشیع دنیا میں جہاں کہیں ہوں اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. حرم ہائے مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے اس ذکر کے صدقے میں, ان آنسوؤں کے صدقے میں منتقم خون امام حسین فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.
ربنا تقبل منا بهذا القلیل انك انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.